السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا تجوید قاعدہ کورس جاری ہے، جس میں آج ہم سبق نمبر 17 مدات پڑھیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر پریس کر کے آل پر کر لیجئے تاکہ میں جب بھی نیو لیسن اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اگر آپ باقی اسباق پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کے پچھلے 16 اسباق تجوید کے ساتھ قاعدے کے پڑھ سکتی ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں، دعائیں پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا سبق نمبر 17 ہے مدات، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 17 ہے ہمارا مدات۔ پہلے ہم اس کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ مد کے دو سبب ہے، ایک حمزہ اور دوسرا سکون، یعنی مد جو ہے وہ دو سبب سے ہوتی ہے، دو وجہ سے ہوتی ہیں، اور وہ دو وجہ کون سی ہیں؟ حمزہ اور سکون، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کیسے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض، ٹھیک ہے۔ پہلی دیکھتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ کیسے؟ حروف مدہ کے بعد، اب حروف مدہ کون سے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مدہ 3 ہم پچھلے سباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ اب یہ دیکھیں، الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ پھر آگے ہے مد منفصل، ٹھیک ہے۔ مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، فی ایک ہو گیا، آگے انفسکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو ہے یا، یہ حروف مدہ سے ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ سے پہلے ہے، جب الف پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ تو حمزہ سے پہلے یہ کیا ہے؟ یا مدہ، حروف مدہ میں سے ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے تیسری ہے مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جان۔ حروف مدہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کون سے ہے، اس کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی یا جزم ہو یا پھر تنوین ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ اب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ کیا ہے؟ الف مدہ، اور اس کے بعد جو نون ہے اس کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، یعنی سکون اصلی ہے، تو یہ مد لازم ہوگا۔
پھر آگے ہے مد لین لازم. پہلے ہم نے پڑھا مد لازم، اب مد لین لازم. حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا. جیسے عین، سوری نون نہیں ہے، عین ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں حروف لین کون سے ہیں، یہ بھی ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں. واو اور یا، ٹھیک ہے. واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. مد لین اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. مد متصل اور مد منفصل کو 2.5 الف کے برابر، اور مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کے مطابق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے ہے مد عارض. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو عارض ہوگا. جیسے مسلمون. اب عارضی سکون یعنی نون ہے، ٹھیک ہے. آیت یہاں پہ وقف ہو رہا ہے، آیت ختم ہو رہی ہے تو نون ساکن ہو گیا، تو یہاں پہ کیا ہوگا، مد عارض ہوگا. مد لین عارض. حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو. حروف لین یہاں پہ تھا حروف مدہ کے بعد، لیکن یہاں پہ ہے حروف لین کے بعد، تو مد لین عارض ہوگا. جیسے شفتین، ٹھیک ہے. مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. مدات کے ہجے اس طرح کریں، جیسے جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. ضاد الف لام زبر ضال، لام 2 زبر لن، طالن، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلیے آگے شروع کرتے ہیں. جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ. دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہ کون سی ہے، مد متصل. جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. واو لام زبر ول، لام یا زیر لی، ولی، حمزہ کھڑے زبر آ، ولی آ. سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، حمزہ پیش او، لام کھڑی زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولا ای. کاف زبر کا، اولا ای کا. حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدائی. قاف زبر قا، حدائق، قاف پیش قو، را واو پیش رو، قرو، حمزہ 2 زیر ان، قروئن، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف زبر یا، اولیاء، حمزہ زبر آ، اولیاء. با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، حمزہ نون پیش بیما زا زیر زی، لام زبر لا، زیلا، بیما زیلا.
قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ کھڑی زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا، قالوا آمنا، یا کھڑی زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، ضاد پیش دو، یا ارض، ہا کھڑی زبر ہا، حمزہ واو پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی یا ہجے کر کے میں نے بتایا؟ آگے چلیے میرے ساتھ ساتھ رواں سے پڑھیے۔ یا بنی اسرائیل ضالا دابات، دیکھیں دابات الگ الگ نہیں، دال کو با سے ملانا ہے کیونکہ با پر تشدید ہے، تو لمبا کرتے ہوئے با سے بھی ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ دابات، الآن، الذکرین، جان، مدہامتان، اتحاجونی۔ اب اس میں دیکھیں ہا کو جیم سے ملانا ہے، پھر جیم کو نون سے ملانا ہے، کیونکہ جیم پر تشدید ہے پھر نون پر تشدید ہے، ہا کو جیم سے اور پھر جیم کو نون سے ملانا ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اتحاجونی، کافۃ، الحاقۃ، حاقۃ، والصافات، حاجوک، وحاجہ، تحاجون، یحاجون، ان یتماسا، ان یتماسا، ولا الضالین، ولا الضالین، یا اولی الالباب، یتساءلون، رب العالمین، خوف، قریش، یہ دیکھیں ان پر کوئی مد نہیں ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ سمجھ نہ آیا ہوا ہو تو پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، سمجھا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے چیپٹر میں ہم سبق نمبر 18 پڑھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔